بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر کچھ تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ کیا مسئلہ کشمیر حل کرنے جا رہے ہو؟ ایک محاورہ بھی ہے سب کنٹیننٹ سارے میں۔ آرٹیکل 370 ایبروگیٹ ہونے کے بعد سے حالات انڈیا کے لگتا تھا کہ کافی زیادہ مخالف ہیں۔ ابھی حال ہی میں ڈی سی سی لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، نیچے کونسلر لیول کے الیکشن ہوئے ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ 53% ووٹرز ٹرن آؤٹ ہوئے، اور اس کو لے کے جو بی جے پی کی حکومت ہے وہ یہ اس بات کا پرچار کر رہی ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ الیکٹورل پروسیس میں انڈین یونین کے ساتھ انہوں نے جوائن ان کر لیا، اس لیے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ بہتری کی طرف حالات جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ انڈین ہیلڈ کشمیر سری نگر کے پاس سے ایک بچہ موجود ہے جو کشمیر سے یہاں پاکستان آ کے، انڈین ہیلڈ کشمیر سری نگر سے آ کے یہاں پاکستان کی ایک نجی یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جاتے آتے رہتے ہیں وہاں پر۔ تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک اس کشمیری کو بلا کے یہ ساری باتیں پوچھی جائیں جو ابھی بھی انڈین ہیلڈ کشمیر کا پارٹ ہے، لیکن وہ اس نے پڑھنے کو مناسب سمجھا کہ پاکستان آ کے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ شاید بہت ویری وارم بہت ویلکم۔ شکریہ سر۔ پہلے اپنا پورا نام بتائیں۔ جی، میرا نام شاہد محی الدین شیخ ہے۔ شاہد محی الدین شیخ ہے۔ جی، آپ شیخ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جی۔ اور شیخ عبداللہ وغیرہ بھی نہیں وہ 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 والے شیخ نہیں۔ وہ مختلف ہیں۔ جی اچھا یہ بتائیے ڈائریکٹلی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ محاصرہ، یہ الیکشن کے بارے میں بتائیں کہ کیا یہ الیکشن واقعی لوگوں نے الیکٹورل پروسیس میں انڈیا کو جوائن کر لیے؟ دیکھیں جی، پہلے اگر ہم دیکھیں نا کہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے بی جے پی کی، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہندوتویتا ہے، اور وہ یہی کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں جو الیکشنز ہوئے اس سے پہلے بھی، یہ 2018 میں یہ الیکشنز ہوئے تھے، جس طرح کہ یہ پنچایت الیکشنز ہوئے تھے، سرپنچ منتخب کیے گئے تھے، یا میونسپل الیکشنز، وہ چیزیں ہوئی تھی۔ اس میں جو حصہ لیا تھا وہ جو ان کے اپنے ویل وشرز ہیں بی جے پی کے، انہوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ تو اب اگر اس سال کی بات کریں 2020 میں پھر سے انہوں نے الیکشنز کروائی، تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کی جو گراس روٹ لیول ہے اس میں یہ اپنی ممبرشپ دکھانا چاہتے ہیں۔ تو کیا کامیاب رہے ہیں دکھانے میں؟ نہیں کامیاب رہے گی۔ دیکھیں کہ اس سے جو نقصان ہوا، جو ہمیں لگ رہا ہے کہ جو وہاں کی مین سٹریم پارٹیز ہیں ان کو نقصان ہو گیا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ ہم جو اگر دیکھ کس لیں طرح؟ جو میجورٹی، شیخ عبداللہ وغیرہ تو کہتے ہیں انہوں نے اس کو بیک کیے۔ کنہوں نے؟ شیخ عبداللہ کی پارٹی نے، محبوبہ مفتی وغیرہ کی پارٹی نے تو ان کی حمایت کی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں نا، اس سے پہلے بھی انہوں نے، یہ تو الائنس تھی پی ڈی پی، جو کیا کہتے ہیں اس سے، کہ یہ تو 2018 میں ان کے ساتھ الائنس تھی، اس وقت انہوں نے کیوں نہیں پھر یہ اس میں حصہ لیا تھا؟ تو اسی وجہ سے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ جس طرح شیخ عبداللہ نے اس وقت جو ایکسیشن ہوئی تھی تو اس کی حمایت کی ہوئی تھی، جو اور مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں، تو ان نے اس چیز کی حمایت کی تھی، آج کیوں نہیں یہ حمایت کر رہے ہیں اس چیز کی؟ اچھا جی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ آگے یہی دیکھیں، اگر ہم دیکھیں جو میجارٹی ہے وہاں کی کشمیری، وہ اس چیز کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہم نے بعض وقتاً کہا ہوا ہے کہ یہ جو آخر جس کے ساتھ آپ چاہتے گیت، جن کے آپ گیت گاتے ہوئے، وہ آخر آپ کے ساتھ دھوکہ کرے گی، اس کو کشمیریوں نے اسی سینیریو کے ساتھ لیا کہ ان کو ہم نے کہا تھا آپ یہ نہ کریں، کہ اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں خود ہی۔ جو کیونکہ جس طرح ایبروگیشن آف آرٹیکل کے بعد جتنی بھی مین سٹریم پارٹیز تھی یا سیپریٹسٹ لیڈرشپ کی پارٹیز تھی، ان کے جو لیڈرز تھے وہ تو ساری قید کیے گئے تھے ان سب کو، اور کارنر ہو گئے وہ جی پھر۔ جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی پالیسی ہے، اب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کیا کرے اب؟ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو حکومت تھی یا نون لیگ کی حکومت تھی، یا اس سے پہلے جتنی بھی پاکستان کی حکومتیں گزری ہے، تو اب جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس حکومت سے وہ بھی الحمدللہ کہ کشمیر اس لیول تک وہ پہنچ رہے تھے، انٹرنیشنل کمیونٹی یا کسی اور اس کو فارم پہ اس کو لے جا رہے، لیکن آج کی جو ہے وہ کچھ اور ہی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب نے صرف یہ کہا کہ اس نے یونائٹڈ نیشنز میں بھی، جنرل اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بن کے پیش آؤں گا، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کشمیری خود بھی اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو انٹرنیشنلی کوریج جو کشمیر کو ملنی چاہیے تھی وہ اس کو بری طرح سے اس وقت مل رہی ہیں، جو اس وقت پاکستان اس پہ کام کر رہا ہے۔ نہیں لیکن انٹرنیشنل انویسٹمنٹ وہاں پہ موو ہونی شروع ہو جائے اور آہستہ آہستہ زمینیں وہاں پہ، سنا ہے کہ آج کل لوگ بہت آ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں زمینیں جی جی وغیرہ۔ بالکل، وہ خرید رہے ہیں، کیونکہ جو آرٹیکل کا اس کا یہ تھا، جو کشمیر کا بیسک سٹیٹس تھا ہمارا، وہ چھین لیا گیا ہم سے۔ جو انڈیا کی جو مین جو ہے نا بی جے پی کی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو بی جے پی کا ایجنڈا یہی ہے کہ جو آؤٹ سائڈرز ہیں وہاں پہ ان کو لا وہاں کے پہ آباد کیا جائے۔ آباد کیا تو جائے۔ کتنے لوگ، ابھی ریسنٹلی جو سینک کالونیز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بنائیں گے ادھر۔
آرمی کی کالونی. یس اس سے پہلے بھی جو ڈومیسائل لا وغیرہ انہوں نے یا لینڈ گریب کا یہ لاز بنائے وہاں پہ کشمیر پہ, وہ تو ہو رہا ہے اس وقت وہاں پہ. ہو رہا ہے. جی جی. تو اس کا نتیجہ کشمیری جو لوکل 80 لاکھ ہیں وہ منورٹی میں کنورٹ نہیں ہو جائیں گے کچھ وہی سال؟ تو جینوسائڈ تو یہ کروا رہے ہیں نا, جو ان کی ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح اسرائیل کی اسٹریٹجی کو وہاں پہ ہمیں وہ کچھ ٹھیک ہے. نظر آ رہا ہے. جی تو اس کا کیا پھر حل ہے لوکلی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کا جو حل ہے کہ ہم نے آج تک کبھی بھی کشمیریوں سے کبھی بھی نہیں یہ پوچھا ہے کہ وہ اصل میں کیا چاہتے ہیں. ان کے مطابق جس پہ پاکستان کام کر رہا ہے کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن, ان کا حق خود ارادیت کا, آپ یہ کیا کہتے ہیں مطلب حق پوچھا جائے, آپ انہیں وہ کیا چاہتے ہیں خود وہ ڈیسائیڈ کریں. تو آپ کے خیال میں یہ پلیبسائٹ وہ کروائیں گے انڈینز یا؟ ہمیں ابھی نہیں لگ رہا ہے, کیونکہ جو ان کی پالیسیز ہے وہی ہیں. جب وہ پہلے آؤٹ سائڈرز وہاں پہ لائیں گے, اس پھر کے وہ بعد کریں گے کروائیں گے. میجورٹی جو وہاں کی میجورٹی ہے اس کو مائنورٹیز میں وہ شو کریں گے, پھر ہمیں آگے لگ رہا ہے کہ شاید وہ یہ اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں. تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں. پھر تو کیا فائدہ ہوگا؟ پھر تو وہ تو میجورٹی تو کہے گی کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے. لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں نا, جس طرح ہمیں یہ چاہیے تھا کہ انڈیا پہ ہم ایک پریشر بلڈ کریں, وہ جس طرح سے الحمدللہ پاکستان کر رہا ہے, یا کوئی اور جس طرح الائنس بنائے ہیں پاکستان نے مسلم کنٹریز کے ساتھ, وہ جو بول رہے ہیں ملیشیا یا کبھی ٹرکی یا کوئی اور کنٹری بولتی ہے اس پہ, تاکہ انڈیا پہ ایک پریشر بلڈ ہو تاکہ وہ یہ چیزیں نہ کر پائے آگے. اچھا یہ بتائیں کہ جو لوکل ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سٹیج پہ جا کے ملیٹنسی میں کنورٹ ہو سکتا ہے؟ جو لوکلز ہیں وہاں کے, آپ دیکھیں نا جو مین اس کا جو چیز ہے نا کہ کشمیری یوتھ جو موسٹلی ہیں وہ ملیٹنسی کیوں جوائن کرتے ہیں, اس کے نتائج یہی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پی ایچ ڈی ہولڈرز, منان وانی کو دیکھ لیں آپ برہان صاحب کو دیکھ لیں, کہ بڑے بڑے الحمدللہ انٹلیکچوئلز تھے, اسٹیک ہولڈرز تھے, جن نے اس تحریک میں حصہ لے لیا. وہ گن کیونکہ ان کے لیے اپرچونیٹیز کشمیر میں کلوز کر دی گئی ہے, وہ مجبور کر دیتے کہ آپ دیکھیں کہ 1 سال سے زائد ہو گیا. ہم ایک کہتے ہیں نا کہ وہ اوپن جیل میں بند ہوئے ہیں, ابھی قید ہوئے ہیں. ہماری جو اکانومی ہے الاس, اس نے جس لاک ڈاؤن پہلے کرونا وائرس تھا, اس سے پہلے کرفیو تھا, کرفیو کی وجہ سے ہماری اکانومی ہٹ ہو گئی, ہمارا ایجوکیشن, ہمارا ٹورزم, ہمارا یہ سارا کچھ. اب جو لوگ ہیں نا وہ ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں. موسٹلی کشمیری یوتھس جو ابھی دیکھ لیجیے آپ, ہر پوری دنیا میں اس وقت اس پینڈیمک کی وجہ سے آن لائن کلاسز ہوتی ہے, کشمیر میں نہیں ہو رہی ہیں. وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ 2G سروس بھی نہیں صحیح سے آ رہی ہیں, تاکہ اسٹوڈنٹس سے جو وہاں پہ وہ بیچارے پڑھ پائیں, وہ نہیں کر پا رہے. پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے, یہ مجبور کرتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو یا ایک کشمیری لوکلس کو کہ یہ گن اٹھانے پہ مجبور کرتے ہیں وہاں کے لوگ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں یہ ہو جائے گا؟ کون سا؟ یہی گن اٹھانے والا؟ ابھی آپ دیکھیں نا وہاں کی جو ابھی اکثری موومنٹ ہے وہ صحیح تیز رفتار اس نے پکڑ لی ہے. اچھا جی. کس طرح؟ ابھی دیکھیں آپ کچھ حال میں کتنے لڑکوں نے, آئی تھنک اس سال میں پتہ نہیں 200 سے ابو 250 سے ابو لڑکوں نے گن اٹھائے اور شہید ہو گئے وہاں. اچھا. یس. تو جیسے افغانستان میں تھا اس طرح کی ملیٹنسی آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی ہے کشمیر میں؟ اس طرح کی ملیٹنسی نہیں ہو سکتی, لیکن جو کہ ہماری ماشاء اللہ ہماری جو یوتھ ہیں وہ بہت اویئر ہیں اس معاملے میں. اچھا. جی جی, وہ ان چیزوں کو ٹیکل کرنا جانتی ہے, ہمیں کس طریقے کے ساتھ چلنا چاہیے. اچھا. تو اب آگے کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا اسٹریٹجی ہے؟ لوکل جو 80 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ بتائیں, کیا حال ہے؟ وہ جو ہے نا وہ آزادی کا سینٹیمنٹ, وہ ہمیشہ جو کشمیری لوگ ہیں وہاں کے ویلی کے جو ایگزسٹ کرتے ہیں ویلی میں, وہ ہمیشہ سے ریزسٹ کرتے آئے اور آگے بھی کر رہے ہیں. اچھا, آگے کریں گے. جی. اگر وادی آزاد ہو جاتی ہے یس, تو پھر اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ملک آپ بنا سکیں گے؟ ایک انڈیپینڈنٹ ملک, پہلے تو یہ انڈیپینڈنٹ ملک کا مجھے یا پاکستان کے ساتھ جوائن کریں گے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہوگا؟ جو انڈیپینڈنٹ کا پہلے کوئی آپشن ہی نہیں تھا. اگر آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں جو ریزولوشن صحیح ہوا ہے کہ وہ یا آپ کے پاکستان کے ساتھ آنا ہے یا آپ نے انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا ہے. اچھا, صحیح بات ہے. انڈیپینڈنٹ کا ادھر کوئی آپشن ہی نہیں ہے. وہ جو انجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ذہن میں موسٹلی ہمارے آزاد کشمیر کے بھائیوں میں ادھر میں یہ پائے جاتے ہیں کہ ان میں انجیکٹ کیا جاتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ بھی انڈیپینڈنٹ ہو کے ہم, مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم اس طرح کی سروائیو کر پائیں گے. اگر آپ ویلی کی بات کریں, ادھر کی 85 سے 90% جو وہاں کی میجورٹی ہے وہ تو ڈائریکٹ آزادی چاہتی ہے انڈیا سے. اور پھر اس کے بعد جی, اس کے بعد کیا چاہتے ہیں؟ وہ ڈائریکٹ فی الحال آپ دیکھیں نا, وہ پہلے جب انڈیا کے اس نظام کو مانتے ہی نہیں ہیں, ان کے کانسٹیٹیوشن کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں, پھر آپ ظاہر سی بات لیں آپ خود دیکھیں کہ پھر وہ لوگ خود کیا چاہتے ہیں. اچھا, آزادی چاہتے ہیں. اب آپ آگے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیونکہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کام تو شروع کر دیں گے, اور ان کے ذریعے
جو لوگوں کے مالی اور دیگر سوشل سماجی معاملات ہیں وہ جڑ جائیں گے. لوکل گورنمنٹس ہی ہیں نا ایک طرح کی. جی اگر آپ دیکھ لیجئے گا نا کہ ان میں جتنے بھی وہ الیکشنز میں اس میں DDC الیکشنز میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اگر آپ ان لوگوں کو دیکھ لیجئے گا نا کہ ان پہ بڑی بڑی سی مہمیں بنی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ الٹریٹ پرسنز ہیں وہاں کے. آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کے انٹرویوز دیکھ لیے, سارے کچھ دیکھیں, وہ ان کے اصل میں پپٹس ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں ہے ہمیں کس چیز کے لیے کھڑا کیا گیا ہے, ہمیں بولنا کیا ہے آگے. ان کو کچھ چیز ہی پتہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں ہے. یس. تو یہ جو LOC پہ حالات خراب رہتے ہیں بہت, اس کی کیا وجہ ہے؟ LOC پہ یہ لائن آف کنٹرول پہ یہ ہمیشہ جب آپ دیکھ لیں گے کہ ادھر سیز فائر وائلیشن پہلے انڈیا ہی کرتا ہے ہمیشہ. کیوں 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 آج کل یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ جی آج کل کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ادھر سے تو کوئی ملٹری ایکشن نہیں لیا جا رہا. کیونکہ اگر دیکھیں نا کہ انڈیا ہمیشہ اپنی مائنورٹیز کے ساتھ کیا کرے آئے, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ سکھ کمیونٹی ہو, چاہے وہ کرسچنز ہو, وہاں کی ہندوز ہیں, ہر ایک کے ساتھ ادھر کے لوگ جو ہیں اس گورنمنٹ سے تنگ آئے ہوئے ہیں. وہ جو یہ ڈائیورٹ اٹینشن کرنا چاہتے ہیں, جو ابھی ان کی جو موومنٹ چلی ہے, جو ان نے نیو لاز لائے ہیں یہ ادھر پنجاب میں, یہ کہہ رہے ہیں کہ سکھوں نے جو احتجاج نکالا ہوا ہے وہ اپنے رائٹس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ اس کا ڈائیورٹ چینج کرنے کے لیے ادھر جو LOC پہ یہ پھر سیز فائر وائلیشن کرتے ہیں. اچھا جی تو آپ کا کب چکر لگے گا؟ اب ابھی تو انشاءاللہ اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ جائیں گے. اس کے بعد جائیں گے. جی تو باقی جو یہاں پہ آپ کے دوست اور یہاں پہ پڑھ رہے تھے وہ چلے گئے ابھی یہ ہاں ادھر سے آتے رہتے ہیں اسٹوڈنٹس, بہت سارے اسٹوڈنٹس اسٹڈی کے لیے ادھر آتے ہیں, آدھے گئے ہوئے بھی ہیں, آدھے ادھر بھی اسٹڈی کر رہے ہیں. آپ کہاں سے ہیں؟ شوپیاں سے ہیں؟ نہیں میں سوپور سے, میرا تعلق سوپور سے, ڈسٹرکٹ بارہمولہ. اچھا بارہمولہ سے. جی سوپور میں تو بڑی زیادہ ریزسٹنس چلتی تھی کے زمانے میں, ابھی وہ بھی تو ہے. اگر آپ دیکھیں نا ویلی کے ہر ایک جگہ آپ دیکھیں نا وہاں پہ رجسٹ کر رہے ہیں لوگ, چاہے وہ سوپور ہو, پلوامہ ہو, ترال ہو, سری نگر. اچھا کوئی پیغام آپ دینا چاہیں پاکستان کو اور جنرل لوگوں کو اس کشمیر کے بارے میں؟ ایک کشمیری ہے جو پاکستان رہ رہا ہے اور پڑھ یہاں پہ رہے. ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس وقت, جو الحمدللہ پاکستان کی عوام ہے وہ کشمیریوں کے لیے ایک جو کہتے ہیں نا کہ وہ جذبہ رکھتے ہیں, وہ محبت, وہ پیار, وہ ہمیشہ سے زندہ رہے گی. اچھا انشاءاللہ. اور جو ہمیں چیزیں وہ رسپیکٹ یہاں پہ مل رہی ہیں کشمیریوں کو, مجھے ایسا لگ رہا ہے کبھی کبھی کہ ہم اپنے گھر میں ہیں. کبھی یہ فیل ہی نہیں ہوا ہے کہ ہم کسی اور ملک میں. ایسا لگ رہا ہے کہ چاہے یہاں پہ کوئی ایشوز ہوتا ہے کہ تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب جتنا پاکستان الحمدللہ اسٹیبل ہوگا اتنا ہمارے کشمیر کے لیے بہتر ہوگا. چلیں بہت بہت شکریہ. یہ تھے ایک ہمارے فرزند جو انڈین آکوپائڈ کشمیر سے آئے ہوئے ہیں, اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ اپنا گھر لگ رہا ہے. اللہ کرے کہ کشمیریوں کو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کشمیریوں کو تھوڑی سی آزادی ملے اور ان کے حالات بہتر ہوں اور سکون کا سانس لیں, اور تاکہ وہ ترقی کر سکیں. اور اس کے بعد پھر دوسرا ایشو یہ ہے کہ وہ اپنا مستقبل کدھر کرتے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ الحاق کی تو آپ نے سنا کہ یہ بھی بات کر رہے ہیں, تو ہم اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.